افغان طالبان رجیم کی ولا اشتعال جارحیت پر پاکستان کا دندان شکن جواب۔ آپریشن غضب للحق میں طالبان رجیم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، 133 افغان خارجیوں کو جہنم واصل کر دیا، 200 سے زائد زخمی، مزید ہلاکتوں کا بھی امکان۔ پاک فضائیہ نے کابل، پکتیا، قندھار میں ملٹری تنصیبات کو ملیامٹ کر دیا۔ افغان طالبان کی 27 پوسٹیں تباہ، 9 پر قبضہ کر لیا۔ افغان طالبان رجیم کے 2 کور ہیڈ کوارٹرز اور 3 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تباہ کر دیے گئے، 3 بٹالین ہیڈ کوارٹرز اور 2 سیکٹر ہیڈ کوارٹرز بھی تباہ۔ افغان طالبان رجیم کے 2 ایمونیشن ڈپو، 1 لاجسٹک بیس بھی صفائے ہستی سے مٹا دی گئی۔ افغان طالبان کے 80 سے زائد ٹینکس، آرٹلری گنز اور APCs تباہ کر دی گئیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان کی کارروائی کے بعد افغان طالبان نے متعدد بار پوسٹوں پر سفید جھنڈا بھی لہرایا۔ افغان طالبان رجیم کے سرحد پر بزدلانہ حملوں کے بعد پاکستان کی بھرپور کارروائی، سیکیورٹی فورسز نے انگور اڈا کا بڑا حصہ تباہ کر دیا۔ پاک افغان سرحد پر ولی خان سیکٹر میں افغان پوسٹ مسمار کر دی۔ پاک افغان سرحد پر خر لاچی ٹرمینل پر بھی افغان طالبان کی متعدد پوسٹیں تباہ۔ سیکیورٹی فورسز نے جنوبی وزیرستان کے شوال سیکٹر کے قریب افغان پوسٹ پر قبضہ کر لیا۔ پاک فوج نے افغان طالبان کی داؤد پوسٹ بھی تباہ کر دی۔ پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی نے بزدل افغان طالبان کو پوسٹیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ پاکستان کی جانب سے بھارتی اشتعال انگیزی پر دیے گئے منہ توڑ جواب، آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کو 7 برس ہو گئے، مسلح افواج کی قیادت کا خراج تحسین۔ ISPR نے کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے افسران اور جوانوں کی صلاحیتوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل اور سروسز چیف نے اپنے پیغام میں کہا آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ بھارت کی بلا اشتعال جارحیت کے جواب میں شروع کیا گیا۔ مسلح افواج نے اپنی آپریشنل صلاحیت اور تیاری کا بھرپور مظاہرہ کیا، دشمن کی جانب سے مزید جارحیت کو مؤثر انداز میں روکا اور اسٹریٹجک توازن بحال کیا۔ مسلح افواج ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل تیار اور ہر وقت چوکس ہیں۔ قوم اور ہماری دلیر افواج وطن کی سالمیت، سرحدوں کے تحفظ کے لیے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کہتے ہیں کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان دباؤ یا دھمکی سے مرعوب ہوگا۔ ہماری مسلح افواج کی جوابی صلاحیت ہمہ گیر، بر وقت اور فیصلہ کن ہے۔ ہماری مسلح افواج دشمن کے ناپاک عزائم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی بھرپور استعداد رکھتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا عوام اور مسلح افواج ملک کی سلامتی، خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ افواج پاکستان کا عزم ہے کسی صورت ملک کے امن تحفظ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ افواج جارحانہ عزائم خاک میں ملانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ CDF کی قیادت میں افواج پاکستان اپنے فرائض انجام دے رہی ہے۔ پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاکستان اور سعودی وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، سعودی وزارت خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار اور شہزادہ فیصل بن فرحان نے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ دونوں رہنما کا علاقائی صورتحال اور خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی میں کمی پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی عمرے کی ادائیگی، دعا کی اللہ ہماری افواج کا تحفظ کرے۔ افواج پاکستان ملک کو درپیش خطرے کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ افغانستان پر فضائی حملے کی خبر سب سے پہلے ARY نیوز نے دی۔ اگلے 72 گھنٹے افغان طالبان پر بہت بھاری گزریں گے۔ پروگرام خبر کے سینئر اینکر پرسن محمد مالک نے بتایا پاکستان بڑے پیمانے پر فضائی حملے کرے گا، حملوں میں ڈرونز اور جہاز استعمال ہوں گے۔ پاک افغان سرحد پر باجوڑ سیکٹر کے قریب فتنہ خوارج کے دہشت گرد کی در اندازی کی کوشش ناکام۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فورسز نے بارڈر کراس کرنے والے فتنہ خوارج کے دہشت گرد کو زندہ پکڑ لیا۔ فتنہ خوارج کے پکڑے جانے والے دہشت گرد نے اپنا نام عبداللہ بتایا۔ سیکیورٹی فورسز کسی بھی جارحیت اور دراندازی کے خلاف مکمل الرٹ ہیں۔
ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب ہماری تمہاری کھلی جنگ ہے، اب دمادم مست قلندر ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ، کہا پاکستان کی فوج سمندر پار سے نہیں آئی، ہم تمہارے ہمسائے ہیں، تمہاری اوقات جانتے ہیں۔ نیٹو افواج کے انخلاء کے بعد یہ توقع کی جاتی تھی کہ افغانستان میں امن ہوگا، مگر طالبان نے افغانستان کو ہندوستان کی کالونی بنا دیا۔ طالبان نے ساری دنیا کے دہشت گردوں کو افغانستان میں اکٹھا کر لیا۔ طالبان نے دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ پاکستان نے براہ راست اور دوست ممالک کے ذریعے حالات نارمل رکھنے کی کوششیں کی، بھرپور سفارتکاری کی، مگر طالبان ہندوستان کی پراکسی بن گئے۔ طالبان نے جارحیت کی تو الحمدللہ ہماری افواج اس وقت فیصلہ کن جواب دے رہی ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کا جواب انتہائی مستعدی اور مضبوط انداز میں دیا گیا۔ مسلح افواج نے مہارت کا بہترین استعمال کرتے ہوئے وطن کا دفاع یقینی بنایا۔ پاکستان کی مسلح افواج کے رد عمل نے افغان طالبان کو پچھاڑ کر رکھ دیا۔ بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں وار کیا، افغان طالبان کی جارحیت پر پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں افغان طالبان نے معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذموم کوشش کی۔ افغان طالبان کی جارحیت ناقابل برداشت ہے، قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا پاکستان نے فیصلہ کر لیا، ہماری مسجدوں و بازاروں میں دھماکے اب منظور نہیں۔ افغان طالبان رجیم پیسے کی وجہ سے دہشت گردی کر رہی ہے۔ پاکستان نے اسٹرائیک کر کے ان کو مارا جو دہشت گردی میں ملوث تھے۔ ہمارا طالبان رجیم سے وہی مطالبہ ہے جو پوری دنیا کا ہے، پراکسی ختم کرنا ہوگی ورنہ ان کو چلانے والوں تک پہنچیں گے۔ سیاسی قیادت پاک فوج کے ساتھ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا افغانستان نے جنگ شروع کی ہے، اس کا اختتام پاکستان کرے گا۔ افغان حکومت دہشت گردوں کے خلاف ایکشن نہیں لے گی تو پاکستان اپنے دفاع میں حملے کرے گا۔ افغان حکومت بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں فوری منہ توڑ جواب دیا ہے۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے پوری قوم متحد ہے۔ پاک فوج اور سیکورٹی فورسز کے حوصلوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا سیکورٹی فورسز قوم کی دعاؤں سے اپنے ملک کا دفاع کریں گی، ہماری دعائیں اور حمایت پاک فوج کے ساتھ ہے، ہر دشمن کو انجام تک پہنچائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ کابل میں طالبان وزارت دفاع کے اندر جھڑپوں کی اطلاع۔ افغان میڈیا کے مطابق پاکستانی فضائی حملوں کے بعد طالبان وزارت دفاع میں کشیدگی بڑھی۔ طالبان وزارت دفاع کی عمارت کے اندر فائرنگ اور تصادم کی اطلاعات ہیں۔ افغان طالبان کی میڈیا اور سوشل میڈیا پر جھوٹے دعوے اور فیک ویڈیوز کی بھرمار۔ طالبان رجیم کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے مسلسل جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر افغان طالبان کی مدد میں بھارتی را کے اکاؤنٹ بھی جھوٹا بیانیہ چلانے لگے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا کہنا ہے عوام کسی بھی قسم کی جھوٹی خبروں پر کان نہ دھریں۔ پاکستانی عوام نے سوشل میڈیا پر اسکائی نیوز کا پاکستان مخالف جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب کر دیا۔ پاکستانی سوشل میڈیا کے شدید دباؤ کے بعد اسکائی نیوز اپنی ایکس پوسٹ ڈیلیٹ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اسکائی نیوز نے افغانستان ایئر فورس کے ذریعے پاکستان پر حملے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر ہزاروں پاکستانیوں نے رد عمل میں کہا افغانستان ایئر فورس کا وجود ہی نہیں۔ اسکائی نیوز پہلے بھی پاکستان اور افواج پاکستان مخالف پروپیگنڈا میں ملوث ہونے کی وجہ سے بے نقاب ہو چکا ہے۔ اسکائی نیوز بالعموم اور ان کی افغان نژاد اینکر یلدا حکیم عرصہ دراز سے پاکستان مخالف پروپیگنڈا میں ملوث ہے۔ اسکائی نیوز کی غیر معیاری صحافت پر سوشل میڈیا پر سوالات اٹھنے لگے۔
پاکستان ماشاءالله په 1 نمبر روان دی او پاکستان آرمی سره مونږ ولاړو انشاءالله ټول عوام ولاړ دی انشاءالله اخري اینډه پورې به ولاړو. پاکستان ته افغانستان جنگ شروع دی مو آرمی سره ولاړو ہر ٹائم. افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت پاک فوج کا منہ توڑ جواب. پشاور کے عوام کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین. شہریوں کا کہنا تھا پاک فوج نے افغان طالبان رجیم کو منہ توڑ جواب دیا ہے. افغانستان کو ہمیشہ پاکستان نے سہارا دیا. افغان طالبان حکومت پاکستان کے خلاف باتیں کرتی ہے. افغان طالبان رجیم بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے. اس جھڑپ کا سب سے زیادہ نقصان افغانستان کو ہوگا. ہم ہمیشہ پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. پاکستان زندہ باد. رات کو ایک بار پھر افغانستان کی جانب سے ہماری سرحد پر فائرنگ کی گئی. یہ حرکت دوبارہ دہرائی گئی لیکن شاید انہیں اندازہ نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے. جوابی کارروائی میں ہم نے دہشت گردوں کے بالخصوص ٹی ٹی اے کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور انہیں مکمل تباہ کر دیا. ہماری قوم کسی سے ڈرنے والی نہیں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اور پاک افغان سرحد پر کھڑے پاک فوج کے جوان مادر وطن کے تحفظ کے لیے پرعزم. رات کو افغان سرحد کی جانب سے فائرنگ کی گئی اور یہ دوبارہ دہرائی گئی. دہشت گردوں بالخصوص افغان طالبان کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا. باجوڑ میں بارڈر پر تعینات پاک فوج کے جوان کی گفتگو. کہا افغان طالبان کو اندازہ نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے. ہماری قوم کسی سے بھی ڈرنے والی نہیں ہے. اگر کوئی بھارت کے کہنے پر جنگ مسلط کرے گا تو یہ جنگ انہیں مہنگی پڑے گی. اب افغان طالبان کو پاکستان میں کارروائی کی جرت نہیں ہوگی. اپنی سرزمین سے دراندازی روکنے کے لیے افغان طالبان نے مذاکرات میں سنجیدگی نہیں دکھائی. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی AIY نیوز سے گفتگو. وفاقی وزیر حنیف عباسی کہتے ہیں جب تک افغانستان دہشت گردوں کو اپنی سرزمین سے نکال نہیں دیتا جنگ جاری رہے گی. سینیٹر شہری رحمان نے کہا خود مختاری ہماری ریڈ لائن ہے. پاکستان اپنی سرزمین پر اب کوئی حملہ برداشت نہیں کرے گا. شرجیل میمن بولے افغانستان دشمن کے کہنے پر اپنے محسن سے لڑ رہا ہے. افغانستان مزید بھارت کی پراکسی نہ بنے. بیرسٹر گوہر نے کہا سیکورٹی فورسز قوم کی دعاؤں سے اپنے ملک کا دفاع کریں گی. فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی جانب سے غیر قانونی آباد کاری قبول نہیں. اسرائیل کی جارحیت کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کے خصوصی وزارتی اجلاس سے خطاب. کہا وزیر اعظم نے غزہ امن بورڈ میں فلسطین سے متعلق پاکستان کے اصولی موقف کا اعادہ کیا. پاکستان آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کی بھرپور حمایت کرتا ہے. آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ برتری کا یادگار دن. جب فروری 2019 میں پلوامہ فالس فلیگ کے بعد علاقائی کشیدگی اور تناؤ میں اضافہ ہوا. پلوامہ فالس فلیگ کے بے بنیاد الزامات کے جواب میں پاکستان نے شواہد کا مطالبہ کیا. 26 فروری کو نااہل بھارتی فضائیہ نے بالا کوٹ کے قریب جارحانہ کارروائی کی. 27 فروری کو پاک فضائیہ نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے اپنی خود مختاری کا دفاع کیا. آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کا مقصد جنگ کو ہوا دینا نہیں بلکہ اسٹریٹجک توازن بحال کرنا تھا. شاہینوں نے بھارتی 21 طیارہ گرا کر ابھینندن کو گرفتار کیا. بوکلاہٹ میں بھارتی افواج نے اپنا ہی ہیلی کاپٹر تباہ کر دیا. جنیوا میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور ختم. آئندہ ہفتے ویانا میں مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے. ایران نے یورینیم ذخائر کم سطح تک لانے اور IAEA نگرانی کی پیشکش کر دی. ایران نے افزودگی مکمل ختم کرنے اور جوہری تنصیبات مسمار کرنے کی تجویز مسترد کر دی. ایران نے جوہری ہتھیار نہ بنانے کے شواہد بھی پیش کر دیے. ایران کا کہنا تھا میزائل اور دفاعی پروگرام تجویز کا حصہ نہیں. ایران کا امریکہ سے پابندیاں اٹھانے پر اصرار. کیوبا کی سیکورٹی فورسز کے امریکہ میں رجسٹرڈ کشتی پر فائرنگ کر دی گئی. 4 افراد ہلاک 6 زخمی. کیوبا حکومت کا کہنا ہے کشتی ہماری سمندری حدود میں داخل ہوئی تھی. زخمیوں اور لاشوں کو کشتی سے نکال کر اسپتال منتقل کر دیا. امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی کارروائی نہیں تھی نہ اس میں امریکی حکومت کا کوئی اہلکار ملوث تھا.
واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی سفارت خانے میں بین المذاہب افطار کا اہتمام. امریکی محکمہ خارجہ کی اسسٹنٹ سیکرٹری کا کہنا تھا غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت پر شکر گزار ہیں. امریکہ اور پاکستان میں مشترکہ مفادات پر مبنی شراکت داری دہائیوں پر محیط ہے. پاکستان میں حالیہ دہشت گردی واقعات میں شہید افراد کے خاندانوں سے تعزیت. پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا بین المذاہب ہم آہنگی عالمی اور علاقائی امن کی بنیاد بن سکتی ہے. بلوچستان کے ضلع چمن کے ایک گھر میں سلنڈر دھماکہ، 7 بچے جاں بحق، 17 افراد زخمی. شدید زخمیوں کو کوئٹہ منتقل کر دیا گیا. گیس سلنڈر پھٹنے کے سبب کمرے کی چھت گر گئی. قصور میں بلیک میلنگ سے تنگ 22 سال کی لڑکی نے خودکشی کر لی. ملزم عامر نے لڑکی کو دوستی کا جھانسا دے کر نازیبا ویڈیوز بنائی. ملزم ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکیاں دیتا رہا. لڑکی کے والدین کو پتہ چلا تو رشتہ لے کر گئے. ملزم کے والدین نے انکار کر دیا. لواحقین نے بتایا 14 فروری کو لڑکی نے ملزم کو ویڈیو کال کر کے خودکشی کر لی. لڑکی کے بھائی کی مدعیت میں ملزم عامر اور اس کے والد کے خلاف مقدمہ درج. وزیر اعلیٰ پنجاب نے سی ایم گرین ٹریکٹر پروگرام کے چوتھے فیز کی منظوری دے دی. زیادہ ہارس پاور والے ٹریکٹر پر 15 لاکھ روپے سبسڈی دی جائے گی. مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں نوجوانوں کو زراعت سے منسلک کرنے کا فیصلہ. ایگریکلچر اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام کا حصہ ہوں گے. ایگریکلچر انٹرنز کا ماہانہ وظیفہ 70,000 روپے کرنے کی منظوری. پنجاب میں پہلی بار روف ٹاپ ہائیڈروپونک پروجیکٹ متعارف کرانے کا فیصلہ. T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی قسمت کا فیصلہ آج. شیڈیول نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے میچ پر. گرین شرٹس کی امیدیں برقرار رکھنے کے لیے کیویز کا ہارنا ضروری. نیوزی لینڈ جیت گیا تو پاکستان کا سفر تمام ہو جائے گا. انگلینڈ کی کامیابی کی صورت میں پاکستان کو شری لنکا سے مخصوص مارجن سے جیتنا ہوگا. اور بھارت نے زمبابوے کو شکست دے کر T20 ورلڈ کپ سے باہر کر دیا. جنوبی افریقہ کو سیمی فائنل کا ٹکٹ مل گیا. چنئی میں میزبان ٹیم 72 رن سے کامیاب. زمبابوین ٹیم 257 رنز کے تعاقب میں 184 رنز تک پہنچ سکی. برائن بینٹنک کے ناقابل شکست 97 رنز بھی ٹیم کو جیت کے قریب نہ لا سکے. اتوار کو شیڈیول بھارت اور ویسٹ انڈیز کا میچ ناک آؤٹ بن گیا. جو ٹیم جیتی سیمی فائنل میں پہنچ جائے گی. جنوبی افریقہ نے ویسٹ انڈیز کو 9 وکٹ سے آؤٹ کلاس کر دیا. احمد آباد میں 177 رنز کا ہدف آسانی سے 23 گیند پہلے حاصل کیا.